وہ کون سا حکمران تھا جس کو روز زہر دیا جاتا تھا؟ اور وہ کون سا حکمران تھا جسے پیدا ہونے سے پہلے زہر دیا گیا؟ اور وہ کون سا حکمران تھا جس کو اس کا باپ مروانا چاہتا تھا؟ ناظرین، 2400 سال پرانی وہ کون سی ایسی خاصیت ہے جو آج بھی ہر حکمران میں پائی جاتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وار 92۔ جیسا کہ ناظرین پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو موریہ سلطنت کے بارے میں بتایا تھا۔ ناظرین، بندو شاہ جو تھا وہ اس شہزادی کا بیٹا تھا جو کہ مقدونیہ کی رہنے والی تھی اور سلوسس کی بیٹی تھی۔ اور یوں ناظرین، بندو شاہ دو قسم کی ثقافتوں کو لے کر جوان ہوا۔ ایک ہندوستانی ثقافت تھی اور دوسری مقدونیہ سے مراد یونان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بندو شاہ کا مقدونیہ کی فوج کے ساتھ اسٹریٹجیکل اتحاد ہونے کی وجہ سے باہر کی ریاستوں پر بندو شاہ کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا۔ بندو شاہ ایک بہت ہی خوش نصیب حکمران ثابت ہوا۔ اس کی پیدائش پر بھی ایک عجیب واقعہ پیش ہوا۔ چانکیہ ہمیشہ چندر گپت موریہ کو اس کی خوراک میں تھوڑا سا زہر دیتا تھا تاکہ اس کو اگر کوئی زہر دے تو اس کا اس کے اوپر اثر نہ ہو۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ چندر گپت موریہ اپنی مسز کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ وہ زہر آلود کھانا اس کی مسز نے بھی کھا لیا، جس کے اس کی طبیعت غیر ہو گئی۔ چانکیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ شہزادی کا علاج کیا۔ تو اس وقت ان کو یہ تو یقین ہو گیا کہ شہزادی بچ جائے گی، لیکن انہیں یہ یقین نہ تھا کہ اس کا بچہ دوبارہ زندہ بچے گا۔ لیکن قدرت خدا کی ایسا ہوا کہ 7 دن بعد شہزادی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اور یوں ناظرین، بندو شاہ پیدا ہونے سے پہلے زہر کا لقمہ کھا کر زہر سے بچ کر پیدا ہوا۔ ناظرین، بندو شاہ کا جو دورانیہ حکومت ہے وہ 272 سے لے کر 298 قبل مسیح ہے، اور 272 قبل مسیح کے قریب بندو شاہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ بندو شاہ نے بہت سی فتوحات کی جو اس نے اپنے بیٹے اشوکا کے ساتھ مل کے کی۔ ناظرین، بندو شاہ کی 16 شادیاں تھیں اور اس کے 101 بیٹے تھے۔ یہ کیونکہ جس وقت چانکیہ حکمرانی اس کے والد سے بندو شاہ کو دے رہا تھا تو اس نے بندو شاہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم زیادہ سے زیادہ شادیاں اور زیادہ بچے پیدا کرنا تاکہ حکمرانی کے معاملات میں تمہاری معاونت ہو سکے، اور جس جگہ پہ تم شادی کرو گے وہ تمہارے سہولت کار ثابت ہوں گے۔ ناظرین، بندو شاہ اپنے بیٹے اشوک کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی تاریخ میں 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے بیٹے کا رنگ کالا تھا، اور دوسرا وہ لاغر صحت کا تھا، کمزور دبلا پتلا تھا۔ بندو شاہ ہر مشکل محاذ پر اپنے بیٹے کو بھیجتا، لیکن وہ ہر محاذ پر فاتح ہو کر واپس آتا۔ ناظرین، تاریخ کے اندر بندو شاہ کو امرت گھت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دشمنوں کو نہ چھوڑنے والا۔ بندو شاہ کی وفات کے بعد موریہ سلطنت کا اگلا حکمران اس کا بیٹا اشوک بنا، جس کو اشوکا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ برصغیر کی ایک عظیم ریاست کا عظیم حکمران ثابت ہوا۔ اشوک ایک عظیم حکمران اور ایک عظیم مذہبی رہنما کے طور پر تاریخ کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اشوک کا جو مرکز ہوتا ہے حکومت کا وہ پالٹی پترا یا موجودہ پٹنہ ہے۔ سلطنت کی جغرافیائی حدود فوجی کمانڈروں کی وفاداری پر منحصر تھی، جو کہ اس کی بکھری ہوئی سرحدوں کی حفاظت کرتے اور ساتھ ساتھ بڑے شہری مراکز کو بھی کنٹرول کرتے۔ اشوک کی تاجپوشی کا 4 سال تک جشن چلتا رہا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا، اور دوسری طرف روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے صرف 3 بھائی تھے۔ تخت نشینی کے 12 سال تک اشوک اپنے اندرونی سازشی عناصر کو ختم کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے مہاندی اور گوادی کے درمیانی غیر آرائی ریاستوں پر حملہ کیا،
اور گلگام کی ریاست پر فتح حاصل کر لی۔ اشوک جہاں ایک عظیم حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، وہاں ایک عظیم مذہبی رہنما کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بدھ مت کی بہت سی ایسی تصنیفات جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اشوک بھی اپنے دادا کی طرح اس غم میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے موریہ سلطنت کی حکمرانی حاصل کی ہے۔ دوسری طرف اشوک اپنے بیٹے کنانا کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر اندرونی سازشوں کے تحت اس کے بیٹے کو بہرا کر دیا جاتا ہے، جس سے نہ وہ سن سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے۔ اور اشوک کو دوسرا غم یہ شروع ہوا کہ اتنی سلطنت حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر نہ کر سکا۔ اشوک اپنی سلطنت اپنے بھتیجے دشترک کے حوالے کرتا ہے، جو 232 قبل مسیح سے لے کے 224 قبل مسیح تک اس کا حکمران رہتا ہے۔ دشترک ایک عام حکمران کے طور پر ثابت ہوتا ہے اور اس کے متعلق تاریخ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتی۔ ناظرین، دشترک اشوک کا وفادار جانشین ثابت ہوتا ہے اور 232 سے لے کے 224 قبل مسیح تک موریہ سلطنت کا حکمران رہتا ہے۔ ناظرین، اشوک اپنے پوتے سمپتی کی حکمرانی اور مذہبی تربیت کرتا ہے اور واپس اپنے کمانڈوز کی تھرو موریہ سلطنت میں اپنے پوتے سمپتی کو لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سمپتی اپنے دادا اشوک اور اس کے دادا چندر گپت موریہ کی طرح مذہبی رنگ میں سلطنت چلاتا ہے اور کسی بھی مخالف سے جنگ نہیں کرتا۔ سمپتی روز ایک نئے مندر کی بنیاد رکھتا اور اس نے تقریباً 1.5 لاکھ مندر بنائے اور تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب مورتیاں بنائیں، جو آج بھی سوات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پہاڑی غاروں کے اندر دیکھی جا سکتی۔ ناظرین، کمزور ہاتھوں میں سلطنت نہیں پروان چڑھتی اور موریہ سلطنت کی زوال کی داستان یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ حکمران جو کہ تاریخ میں ملتے ہیں، جن کی دور حکومت 215 قبل مسیح سے لے کے 187 قبل مسیح تک رہتی ہے، اور ان کے نام بالترتیب ایسے ہے: سلیشوکا جو کہ 2002 سے لے کے 2015 قبل مسیح تک حکمرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد دیومن جو کہ 2002 سے لے کے 195 قبل مسیح تک حکمرانی کرتا ہے، اور دیومن کے بعد سنتادن ایک ایسا حکمران ہے جو کہ 195 قبل مسیح سے 187 قبل مسیح تک، اور اس کے بعد موریہ سلطنت کا آخری حکمران برتھ جو کہ 187 قبل مسیح سے لے کے 184 قبل مسیح تک حکمران رہتا ہے۔ ناظرین، یہ جو 4 حکمران ہیں، یہ تاریخ کے گمشدہ عراق میں شامل ہیں اور ان کے بارے میں تاریخ زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کر پاتی۔